ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے. جی بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے؟ بھارت دوبارہ سے گہرے پانیوں میں فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان سنا آپ نے, اس پہ کیا کہیں گے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب پلیز؟ ایک ایکسائز کا ایک کنٹرول ایکسائز ہے, یہ بھوج میں اور گجرات سیکٹر میں کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ اب تو فورس بھی کر رہے ہیں, اپنی ایکسائز بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ان کے اگر آپ سنا ڈیفینس منسٹر جنرل راجناتھ سنگھ انہوں نے بھی کہا کہ اس کو اگر پاکستان کو فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے تو پھر ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں دوسری ایکسائز میں. یہ صرف فلیگشپ ٹیکسس ہے, اور اپنی عوام کو یہ جو بہار الیکشن 6 تاریخ سے ہو رہے ہیں کل سے, اس سے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے پاکستان نے اعجاز نامی بیٹے کو بھی پکڑا جو غلطی بارڈر کراس کر گیا سمندری حدود کا, اور اس کے بعد انڈین انٹیلیجنس کو پڑھ کے زبردستی ڈرا کے اس کو پیسے دیے کہ جاب تم ہمارے لیے کام کرو. وہ بڑا ڈرتا ہوا جا کے نیوی کی یونیفارم, رینجر کی یونیفارم لے جا کے سامان نیم پلیٹ 3-4 سنگ جونگ کی وہ لے کے جا رہا تھا. ہمارے لوگوں نے انٹیلیجنس والوں نے پکڑ لی اس کو. بالکل جب وہ سمندری حدود کی بارڈر کراس کر رہا تھا وہاں سے پکڑ لیا, اس سے ساری کھول دی, وہ ٹی وی کو دکھایا گیا اس کو نظر اندر. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی سازش کے بجلی چاہ رہے تھے کہ ایک پاکستانی بیچارے وہاں انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں, ان کو یونیفارم پہناتے, ان کو چار دیتے, ان کو مارشل کہتے جیسے جب پاکستان چاہیں کرنے کے. یہ ان کی خیال ہے, لیکن ان کو سمجھیے جو ہمارے حق میں ان کا مار پڑی ہے, ان کا منہ کالا ہوا ہے, یہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے. اس کے بعد افغانستان کی طرف سے ٹاپنگ میں اس میں ان کا ناکامی ہوئی ہے. اب یہ پھر کو فالس فلیگ کرنا چاہتے ہیں کر کے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, اب یہ انڈیا کی پبلک کو ان کی اصلیت پتہ چل گئی ہے. اب وہ کسی حالت میں ان کو کوئی بھی ان باتوں سے وہ سمجھتے نہیں, چاہے فلیگ فالس فلیگ کریں صحیح ڈرامہ کریں کچھ بھی کریں, لیکن اس وقت پاکستان نے اپنی تمام کانٹینجنسی تیار کی ہوئی ہیں, چاہے برری ہو, ایئر ہو, یا سمندری دوستی ہوں. ہم نے اور اگر ان کو ایسے میں جوڑا تو ان کو اتنا نقصان بچایا جائے گا کہ ان کی نسلیں جا سکیں. یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایون سی ایم اے فاطمہ فیصلے بھی ساتھ ڈی جی ایس سے نے کہا تھا اگر کوئی ایسی میشر بن جائے گی تو ہم ان کے ایسٹ میں اتنا نقصان ان کے فائنینس کا اکنامی کو منیمائز کریں گے کہ یہ اس میں قابل ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, اب آپ نے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی بات سنی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی کوئی بھی شرط جو ہے وہ بے معنی ہے, کوئی معنی نہیں رکھتی, اور اب دہشت گردوں سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی. کیا کہیں گے اس پہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب پلیز؟ دیکھیں, یہ انہوں نے ڈی ایس نے بڑی کلیئر بات کی. ہم نے 3 میٹنگ کی ہیں دوحہ میں اور استنبول میں, اور وہاں پر ان کی ہر درمی رہی ہے. پاکستان کو تو ایک ہی ایجنڈا پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال کرنے نہیں دیں گے, لیکن یہ اس پر بھی پورا نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ الٹی سیدھی کبھی ڈیورنٹ لائن کی بات کرتے ہیں, اس کا اس سے تعلق نہیں دہشت گردی سے. دہشت گردی کا مطلب ہے کہ آپ کے فکر خارج, فکر ہندوستان, داعش جو ہے یہ جو وہاں رکھے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کی جو بارڈر کراس کرتے ہیں ان کو روکیں. یہ آپ کی رسپانسبلٹی. آپ نے دوحہ میں یہ کمٹمنٹ کیا تھا, اور ابھی یہی بات کے لیے ہم نے آپ کی دوبارہ اپنے سیفر کی بات کی, پھر آپ نے سفید جھنڈے کھڑے کیے. اب جو 6 کو کل بعد مذاکرات یہی ہونے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال کرنے نہیں دینی ہے, اور آپ ساتھ ہی ساتھ ساتھ یہ بھی کریں گے کہ ان کے ٹریننگ کے ایڈم گن کو ڈسمینٹل کریں گے. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں, اور ایک اس کے لیے ایک ویریفیکیشن جو ہے ویریفیکیشن ایک میکنیزم بنا رہے ہیں, مانیٹرنگ میکنیزم, جس میں وہ ان کی ٹیم ہوگی میڈیٹر کی, وہ اس کو سارا چیک کریں گے. اس کے بعد 3 مہینے کے بعد ایک ریویو میٹنگ ہوا کرے, اس میں سارا بتایا جائے گا, اور جس کی غلطی ہوگی اس کو پینلٹی بھی پڑے گی. تو پاکستان بہت دیر بات کرتے ہیں ہم. جی بریگیڈیئر صاحب, یہ اس میں سب سے بڑی ہرڈل کیا آ رہی ہے؟ کیا ٹی ٹی پی کا بہت زیادہ اس پہ اپروچ ہے, بہت زیادہ ان کی پاور ہے, طالبان کی